ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق اللہ العظیم. فتلقى آدم من ربه کلمات، سیکھ لیے آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات. فتاب علیہ، اللہ جل شانہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی. انہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ کی ذات ہی بہت توبہ قبول کرنے والی اور رحم کرنے والی ہے. قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے کہا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، تم اترو اس جنت سے سب کے سب. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، بس بہرحال يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، میری طرف سے جب کوئی ہدایت آئے تمہارے پاس، جب تمہارے پاس میری جانب سے، اللہ کی جانب سے کوئی ہدایت آئے تو فمن تبع ہدایا، جس شخص نے اتباع اور پیروی کی میری ہدایت کی، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ انہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اور ان ہدایات کو جھٹلایا، بآیاتنا بلکہ ہدایات نہیں، انہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو. اولئک اصحاب النار، یہی لوگ ہیں آگ والے. ہم فیہا خالدون، اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، کبھی نکلیں گے نہیں. گزشتہ آیات کے اندر آدم علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ بیان ہوا تھا، اور اخیر کے اندر آپ نے یہ الفاظ سنے تھے کہ آدم علیہ السلام کو شیطان نے پھسلایا. آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام دونوں کو فَأَزَلَّهُمَا کے الفاظ تھے، شیطان نے پھسلایا، ورغلایا. قرآن میں دوسری جگہ سورہ اعراف میں ہے فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ، شیطان نے وسوسہ ڈالا. یہ ساری کیفیتیں ہوئیں، اور اس وجہ سے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو وہاں سے نکلوا دیا. اور گزشتہ آیت میں بھی الفاظ یہ تھے قُلْنَا اهْبِطُوا، آج بھی آ رہے ہیں قُلْنَا اهْبِطُوا. اس پچھلی آیت میں بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے انہیں کہا کہ تم اترو، اور بعض کے دشمن ہوں گے دنیا کے اندر، جو بھی صورتحال چلے گی، لیکن دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا، ایک مقررہ مدت تک تم رہو گے، اور اس کے بعد پھر تمہیں اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹ کر آنا ہے، جو بھی صورت تھی پچھلی آیات میں تھا. اب جب آدم علیہ السلام کے ساتھ یہ کیفیت ہوئی اور شیطان نے آدم علیہ السلام کو وسوسہ ڈالا، اور وہاں الفاظ ہیں وقاسمہما، قسم کھا کے کہا تھا انی لکما لمن الناصحین، یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں یہ تمہاری خیر خواہی کے لیے ہے، ناصح، میں تمہارا بڑا خیر خواہ ہوں. اور وہاں الفاظ یہ بھی تھے کہ آدم علیہ السلام کے سامنے اس نے اللہ کی قسم کھائی، قاسمہما. اب آدم علیہ السلام کے سامنے جب یہ بات ہوئی، قسم کھا کے اتنا یقین دلایا، آدم علیہ السلام سے غلطی ہو گئی اور انہوں نے وہ پھل کھا لیا. اس کی کچھ تفصیل میں نے اس دن بھی آپ سے عرض کی تھی کہ قرآن ہی میں دوسری جگہ وضاحت ہے، اور پہلے دن میں نے آپ سے بتلایا تھا کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا. پہلا تفسیر کا اصول یہ ہوتا ہے کہ قرآن کی خود بعض مقام دوسرے مقام کی وضاحت کرتا ہے، تفسیر بیان کرتا ہے. قرآن ہی میں دوسری جگہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تھی، فنسیا ولم نجد لہ عزما، انہوں نے ارادہ نہیں کیا تھا، خطأً ان سے یہ غلطی ہو گئی. اب جب یہ غلطی ہوئی تو آدم علیہ السلام کو بڑا رنج،
اب یہاں روایات میں مختلف باتیں تفاسیر میں بیان کی گئی ہیں. ایک طویل مدت تک روتے رہے، لیکن قرآن کی آیت میں کوئی اس کی وضاحت نہیں ہے، اللہ جانتا ہے. لیکن رنج ہوا، افسوس ہوا. آج تک چونکہ کبھی غلطی کی نوبت نہیں آئی تھی، اب پریشان ہے کہ غلطی کے بعد کیا کریں. یہ تو ہمیں آدم علیہ السلام کی دعا بھی سکھلائی گئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں تعلیمات دے دی گئی، غلطی ہو تو یوں کیا کرو، توبہ کرو. وہ تو پہلی غلطی تھی. اب آدم علیہ السلام بہت پشیمان ہے، اللہ کے حضور ہمت بھی نہیں پڑ رہی، کیا اللہ کے حضور درخواست کریں. تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی وہ کلمات سکھلا دیے، اور آج کے الفاظ یہ ہیں فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ. آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ لیے. یہاں یہی الفاظ. وہ کلمات کیا تھے؟ وہ بھی بات وہی ہے، قرآن میں خود دوسری جگہ ہے. سورہ اعراف کے اندر الفاظ ہیں قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. دونوں نے کہا، آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے، کہنے لگے اے ہمارے رب، ظلمنا انفسنا، ہم نے اپنی جانوں پر بڑا ہی ظلم کیا. اور خود سے نہیں، یہاں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود یہ کلمات سکھلائے. تو جب ان کلمات سے اللہ کو پکارا، انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. آپ غور کیجئے، آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، خطا ہوئی. قرآن کہہ رہا ہے کہ نسیہ، بھول گئے، تو اللہ نے سکھلایا کہ یوں پکارو ربنا ظلمنا انفسنا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بھی قرآن ہی میں ہے، سورہ قصص کے اندر الفاظ آ جائے گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب ایک قبطی قتل ہو گیا تھا، فَوَكَزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ قَالَ هَٰذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ. اور آگے وہاں بھی یہ الفاظ ہیں رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي. اور قرآن کہہ رہا ہے فَغَفَرَ لَهُ. موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی کہا کہ اے میرے رب، مجھ سے ظلم ہوا ہے، اپنی جان پہ میں نے بڑا ظلم کیا ہے، اور میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں. یونس علیہ السلام، وہ بھی قرآن میں آپ نے آگے آئے گا واقعہ سورہ انبیاء کے اندر. یونس علیہ السلام سے جب خطا ہوئی، انہوں نے بھی یہی کہا تھا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. آپ غور کیجئے، تینوں برگزیدہ انبیاء کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم ہی ظالم تھے. آدم علیہ، اور یہ میں پھر کہہ رہا ہوں اللہ نے سکھلائے ہیں کلمات. آدم علیہ السلام نے بھی کیا کہا؟ ربنا ظلمنا انفسنا. موسیٰ علیہ السلام بھی کہہ رہے ہیں انی ظلمت نفسی. حضرت یونس علیہ السلام بھی کہہ رہے ہیں انی کنت من الظالمین. یہ دو بنیادی چیزیں ہیں جو قرآن و حدیث سے ہمارے سامنے آتی کہ جب کسی انسان سے کوئی خطا ہو، انسان ہے، اور انسان کو انسان کہنے کی ایک وجہ یہی لکھی ہے کتابوں میں، بہت سی وجوہات ہیں. ایک وجہ یہ لکھی ہے انسان کو انسان کہنے کی کہ انسان کا لفظ نسیان سے نکلا ہے، بھولتا بڑا ہے. یہ مخلوق بھولتی بہت ہے، تو انسان سے اگر بھول ہو جائے تو یہ دو چیزیں ہمیشہ انسان ذہن میں رکھے. ایک تو یہ یقین رکھے کہ بخشنے والی ذات، معاف کرنے والی ذات اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں، یہ یقین دل میں رکھے. اور دوسری بنیادی چیز یہ ہے کہ اپنے ظلم کا اعتراف کرے. گھمنڈ نہ ہو، تکبر نہ ہو، بڑائی نہ ہو کہ رسمی طور پہ بس دو جملے کہہ دیے، نہ. اسی وجہ سے اہل علم نے یہ بات لکھی ہے کہ توبہ کس چیز کا نام ہے؟ توبہ کے اندر بنیادی طور پر تین چیزیں ہوتی. خالی زبان سے توبہ کے الفاظ کہہ دینا یہ توبہ تھوڑی ہے، بلکہ توبہ کے اندر بنیادی طور پر تین چیزیں ہیں. سب سے پہلی بنیادی چیز تو ہے کہ دل میں شرمندگی اور ندامت ہو. انسان کے دل میں شرمندگی اور ندامت ہو. دوسرے نمبر پر جس عمل سے توبہ کی ہے، جس برائی سے، فوری طور پر اس برائی کو چھوڑ دے. اور تیسری بنیادی چیز یہ ہے کہ آئندہ نہ کرنے کا پختہ عہد اور ارادہ کرے. یہ تین چیزیں جب جمع ہو جائیں گی اس کو توبہ کہیں گے. یہی آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سکھلایا ربنا ظلمنا. اور قرآن کے یہاں الفاظ یہ ہیں کہ آدم علیہ السلام نے جب توبہ کی فتاب علیہ، اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی. یہاں ایک چیز ذہن میں رکھیں، یہ جو تابہ یتوبو ہے الفاظ، تابہ یتوبو جو لفظ عربی کا، اس کا لفظی مطلب ہوتا ہے رجوع کرنا، رجوع کرنا، لوٹنا. جب اس کی نسبت انسان کی طرف ہو، یعنی انسان توبہ کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں مطلب ہوگا کہ انسان اللہ کی طرف رجوع کر رہا ہے. اپنی اس غلطی سے دل میں شرمندگی ہے، پشیمانی ہے، یہ یقین ہے کہ بخشنے والا کوئی نہیں، اب بڑی عاجزی سے اللہ کے حضور ہی رجوع کر رہا ہے.
لیکن جب توبہ کی نسبت اللہ کی طرف ہو، جیسے یہاں آ رہا ہے تواب یا تاب علیہ، یہ بھی اللہ کی طرف نسبت ہے، پھر اس کا مفہوم اہل علم میں یہ لکھا ہے کہ اللہ جل شانہ جو اس گناہ پر سزا ہونی تھی اس سزا سے رجوع کر کے اللہ اپنا انعام اور معافی اس کی طرف کر رہا ہے۔ اور تاب علیہ کہ اگر اللہ کی طرف نسبت ہو، ایک معنی یہ بھی لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس انسان کی توبہ کو قبول کر رہا ہے، اسی لیے یہاں آگے الفاظ ہے تواب، انہ هو التواب الرحیم، کہ اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے، بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اور ابھی میں نے عرض کیا کہ تواب اصل میں تواب یہ انسان کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، قرآن ہی میں ہے، آگے آئے گا کہ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، سورہ توبہ میں ہے، غالباً 11ویں پارے کے شروع۔ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے تواب، وہاں تواب انسان کے لیے، ان اللہ یحب التوابین، اللہ پسند کرتا ہے بہت زیادہ توبہ کرنے والے کو، اور یہاں ہے انہ هو التواب الرحیم، کہ وہ اللہ بہت زیادہ توبہ کرنے والا نہیں ہوگا، اللہ بہت زیادہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے۔ تو یہاں اس چیز کا ذکر۔ آگے الفاظ پھر کیا ہے، قل نہبطوا منہا جمیعا، اور میں نے عرض کیا گزشتہ آیت میں بھی یہی لفظ تھے، اب مفسرین نے اس میں تطبیق کی ہے، باقی اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام اللہ ہی بہتر جانتا ہے اس کا کیا مفہوم ہے، لیکن مفسرین نے سمجھانے کے لیے بات لکھی ہے کہ پچھلی آیت میں جو الفاظ تھے، کل جو آپ نے آیت سنی تھی اس میں بھی یہ لفظ ہے کہ فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ عَنْهَا، اس میں آگے ہے وَقُلْ نَهْبِطُوا، ہم نے کہا کہ تم اترو بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عُدُوٌّ، اور آج بھی وہی ہیں قُلْ نَهْبِطُوا، ہم نے کہا کہ تم اترو اس جنت سے جمیعاً، سب کے سب۔ تو مفسرین نے وضاحت یہ کی ہے واللہ عالم کہ پہلے جو قُلْ نَهْبِطُوا کا ذکر ہے کہ ہم نے کہا تم اترو، اس سے مراد تھا جنت سے اترنا، کہ جنت سے نکل جاؤ، ہیں وہیں جنت سے نکل کے اور مقام ہے بہت سے۔ دوسرے نمبر پر اب جو آ رہا ہے قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، اس سے مراد ہے زمین پہ اترنے کا حکم، کہ زمین پر اترو، لیکن آپ غور کیجئے یہ زمین پر اترنا بطور سزا نہیں ہے، اس لیے کہ اگلی آیت میں اس چیز کی وضاحت ہے کہ جب ہماری طرف سے کوئی ہدایت آئے، اس کا مطلب ہے کہ ہدایات آئیں گی، سلسلہ آئے گا، وہ جو نعمت یعنی خلافت عرضی جو قائم کرنی تھی، جس کا ذکر 2 رکوع پہلے ہے، جب اللہ جل شانہ نے فرشتوں کے سامنے کہا تھا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، اصل میں وہ اپنا نائب قائم کرنا تھا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، اللہ نے سارے اسباب پیدا فرمائے اور زمین پہ اتارا، اور کیا ارشاد فرمایا کہ جب بھی میری طرف سے ہدایت آئے، اس میں بھی علماء نے ایک بات نقل کی ہے، اس میں یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ جو اللہ کی طرف سے ہدایت ہو وہی قابل قبول ہے۔ فمن تبع ہدایا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہدایت آئے گی، جو اس ہدایت کی اتباع کرے گا، لوگوں کی جانب سے، اپنے عقل و شعور سے، انسان بہت سی چیزیں سوچتا ہے کہ جی میرے خیال میں یہ بہتر ہے، میرے خیال میں یہ زیادہ صحیح ہے، اس کے مقابلے میں اللہ کا حکم ہے، تو ظاہری بات ہے اللہ تعالیٰ کا حکم جو فالو کرے گا وہ ہے اللہ کی ہدایت کو قبول کرنا۔ تو جس شخص نے بھی، عموم ہے، جس شخص نے بھی پیروی کی، میری ہدایت کی، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ اتنی بڑی صفت ہے، اگر انسان غور کرے، آپ کبھی غور کیجئے گا، دنیا میں 2 چیزیں ہیں جو انسان کو دنیا میں بہت زیادہ پریشان کرتی ہیں، بنیادی چیزیں 2 ہی ہیں، یا تو انسان کو مستقبل کا خوف ہوتا ہے کہ مجھے یہ نعمت ملی ہے، مجھے یہ صحت ملی ہے، مجھے یہ دولت ملی ہے، مجھے اولاد کی نعمت ملی ہے، مجھے اللہ نے یہ منصب دیا ہے، پتہ نہیں کل کو چھن نہ جائے، آئے دن اس خوف میں رہتا ہے، ہر دوسرا شخص اسی خوف میں ہے۔ خوف کا تعلق مستقبل سے ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے غم، سابقہ چیز کو روتا رہتا ہے کہ کاش اگر یوں ہو جاتا، کاش یوں ہو جاتا ہے، اگر میں یوں کر لیتا، اگر میں یوں علاج کر لیتا، اور بعض اوقات حادثات کے بعد انسان اس قسم کے تصورات کرتا ہے۔ غم کا تعلق ہے ماضی سے، تو وہ جو اہل جنت ہوں گے وہاں جانے کے بعد لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ تو کسی چیز کا خوف ہوگا کہ آئندہ چل کے یہ چھن جائے، نہ،
اور نہ ہی سابقہ کسی چیز کو یاد کر کے اس کا غم کریں گے. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. لیکن یہ سب کے لیے تھوڑی ہے، ان کے لیے ہے فمن تبع ہدایا، جس نے میری ہدایت کی پیروی کی. اس کے مقابلے میں والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، جن لوگوں نے انکار کر دیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا، اولئک اصحاب النار، اس کے مقابلے میں یہ اصحاب النار ہیں، جہنم والے ہیں، اللہ معاف فرمائے. اور یہ نہیں ہے کہ وقتی طور پر جائیں گے، ہم فیہا خالدون، اس میں پھر ہمیشہ ہمیشہ یہ رہیں گے. ابھی اللہ نے ہمیں موقع دے رکھا ہے، ہم دنیا میں ہیں، ہم یہ ہدایات قرآن کی احادیث کی سنتے ہیں. اگر ابھی ہم توبہ کر لیں اللہ کے حضور اس تین چیزوں کے ساتھ، ان تین شرائط کے ساتھ، تو واقعتاً اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے، یقیناً ہے. اور یاد رکھیے بعض حضرات نے اسی آیت کے ضمن میں ایک اور بات نقل کی ہے. انہوں نے بات لکھی ہے کہ دیکھیں انسان سے ختم، میں نے پھر عرض کیا انسان تو کہتے ہی غلطی کا پتلا ہے، ہم انسان کوئی بھی فرشتہ تو ہے نہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بالکل واضح کہہ دیا تھا کلو بنی آدم، ہر اولاد آدم میں سے ہر شخص، کلو بنی آدم خطاء، اولاد آدم میں سے ہر شخص انتہائی خطا کار ہے. تو یہ تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ مجھ سے خطا نہیں ہوتی، ممکن نہیں ہے. ہاں آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ خطا کار تو سب ہیں، تم خیر الخطائین بن جاؤ. ان خطا کاروں میں بہترین کون ہیں؟ التوابون، جو بہت زیادہ توبہ کرنے والے ہیں. اب یہاں ایک چیز رکھیے گا، ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ دیگر جو مذاہب ہیں، کبھی آپ سوچیں اس پہ بھی، عیسائیت نے کیا ایک کانسیپٹ دیا، غلط تصور دیا کہ توبہ کرو، گناہ ہوتا ہے، گناہ کرتے چلے جاؤ، چرچ میں چلے جاؤ، وہاں جا کے کفارہ ادا کر دو. اب بھی موجود ہے وہاں پر، اسی طرح ہوتا ہے، کفارہ دے دو، اتنے پیسے دے دو پادری صاحب کے سامنے، وہ تمہارے لیے سارے گناہ تمہارے معاف کر دیں. اور اللہ معاف فرمائے ہم دنیا میں بھی بعض اوقات یہ غلط تصور رکھتے ہیں، کسی اور کو گناہ معاف کرنے کا اختیار نہیں ہے. یہی تو اس آیت کا مفہوم ہے کہ معاف کرنے والا وہی ہے. ہندوؤں کا تصور دیکھیں، آواگمن، تناسخ عقیدہ آپ جانتے ہیں مجھ سے زیادہ، انہوں نے ایک اور تصور رکھا ہے کہ جس نے گناہ کیے ہوں گے وہ ایک نیا جنم لے گا، اور ویسے ہی عقلی طور پر مختلف قسم کے تصورات. قرآن و حدیث ہمیں واضح تصور دے رہی ہے کہ جب کسی سے گناہ ہو تو ایک تو یہ یقین رکھے گناہ معاف فرمانے والی ذات وہی ہے، اور پھر سچے دل کے ساتھ اللہ کے حضور توبہ کرے. قرآن کا وعدہ ہے کہ تواب الرحیم، وہ بہت توبہ کرنے والا ہے، رحم کرنے والا. اللہ ہمیں بھی سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حاجی ناز صاحب یہاں ہمارے بزرگ نمازی موجود ہیں، ان کی پوتی کا کل آپریشن ہے، جوان بچی ہے، اس کے لیے دعا فرمائے خصوصیت کے ساتھ. حادثاتی طور پر اس کے دماغ کا بھی، آنکھ کا بھی بڑا پیچیدہ معاملہ ہے، اس کے لیے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ اس کو صحت عافیت والی زندگی عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، تمام لغزشات سے درگزر فرما، ہم سب کو تمام گناہوں پر سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما. آئندہ زندگی ہر قسم کے گناہوں سے بچنے کی، اپنی رضا والے اعمال کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. جتنے لوگ بیمار ہیں تو جانتا ہے، تمام بیماروں کو صحت، عافیت، سلامتی والی زندگی عطا فرما. حاجی ناز صاحب کی پوتی کے لیے بھی دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی بال بال صحت عطا فرما. یا اللہ ہم اس بات کا اعتراف کرتے ہیں یہ بیماری بھی تیری جانب سے ہے، صحت بھی تیری جانب سے ہے. اس بچی کی بیماری کو صحت سے تبدیل فرما. اور بھی جتنے لوگ بیمار ہیں تو جانتا ہے، تمام بیماروں کو صحت، عافیت، سلامتی والی زندگی عطا فرما. ہم انتہائی کمزور اور عاجز ہیں یا اللہ، کسی آزمائش کے متحمل نہیں ہیں. جتنے لوگ بیمار ہیں ہر قسم کی بیماریوں سے، آزمائش، تکالیف سے ہم سب کو محفوظ فرما. ہم سب پر عافیت والی، سلامتی والی معاملات فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ برحمتہ یا ارحم الراحمین.